وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی، عمرہ حج کے موقع پر پورے سر کے بال کٹوانا فرض ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ اور کیا نہ بھی یا تھوڑے کٹوائے جائیں تو حرج نہیں؟ نہیں جی، تھوڑے نہیں، مطلب یہ ہے کہ یا تو ٹنڈ کروا لیں جی ایک، یا سارے سر کے بال برابر کٹوائیں جی۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ مثلا ٹنڈ کروانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے جی رحمت کی، فرمایا کہ اللہ سارے سر کے بال منڈوانے والے جو ہیں ان پر رحم فرمائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ کہا جی۔ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کتاب الحج میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یہ کہا، پھر کہا کہ جو سر کے بال کٹوانے والے ہیں جی، ٹینڈ کرواتے نہیں، پورے سر کے بال جو ہے کٹواتے ہیں، حجامت بنوانا جی، ان پر بھی اللہ رحم فرمائے۔ تو افضل ٹینڈ کروانا ہے۔ باقی یہ کہ سر کے تھوڑے سے بال کٹوا لینا، تھوڑے سے چھوڑ دینا، یہ تو جائز نہیں ہے جی، یہ تو قضا میں آ جاتا ہے نا، یہ تو حرام ہے جی۔ اور عورت جو ہے وہ بس تھوڑے سے بال، سمجھو کہ ایک انگلی کے برابر بال جو ہے وہ کاٹ لے گی جی کینچی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، قیامت کے دن لوگوں کو ماں کے نام سے یا باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ محترم بھائی، راجے موقف وہ یہی ہے، راجے بات، کتاب و سنت کے قریب بات وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو باپوں کے نام سے ہی پکارا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 6177 نمبر حدیث جو ہے وہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن غداری کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں مرد کے بیٹے فلاں کی غداری ہے، یعنی فلاں بن فلاں، تو بن کا ہے، بنتے نہیں کہا، تو فلاں بن فلاں یعنی آدمی کے بیٹے فلاں کی غداری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے ہی بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جو عنوان قائم کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ثابت کیا ہے، ان کا رجحان بھی یہی ہے جی۔ باقی اس کے علاوہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اب وہ ثابت نہیں ہے۔ طبرانی کبیر کے اندر 11242 نمبر پر حدیث ہے، ان اللہ تعالی یدعو الناس یوم القیامت بامہاتہم ساترا منہ علی عبادہ، بے شک اللہ تعالی لوگوں کو قیامت کے دن ان کی ماؤں کے نام سے پکارے گا تاکہ اس کے بندوں کی پردہ پوشی رہے۔ روایت موضوع ہے، ثابت نہیں ہے جی۔ علامہ سیوطی نے اللہ علی المصنوع جلد 2 صفحہ 449 پر اس کو نقل کیا ہے جی، امام طبرانی سے ہی، تو مطلب طبرانی وہی روایت ہی انہوں نے ذکر کی ہے۔ پھر اس کی سند میں راوی ہے جی ابو حذیفہ اسحاق بن بشر، وہ متروک راوی ہے جی۔ میزان الاعتدال کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، جلد 1 صفحہ 184 سے 186 تک پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان میں لے کے آئے ہیں۔ امام دار قطنی نے اسے کذاب متروک قرار دیا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں اسی کا راویوں پر حدیث وضع کرتا تھا، لہذا یہ اسحاق بن بشر کی وجہ سے موضوع روایت ہے جی۔ دوسری علامہ سیوطی نے اللہ علی المصنوع میں ایک اور روایت درج کی ہے، ابن عدی کی الکامل جلد 1 صفحہ 336 پر، یدعى الناس یوم القیامت بامہاتہم ساترا من اللہ علیہم، کہ لوگوں کو قیامت دن ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، اللہ ان پر پردہ ڈالے گا جی۔ اس کی سند میں اسحاق بن ابراہیم الطبری منکر الحدیث ہے جی، اس پر بھی محدثین نے شدید جرح کی ہے، تو لہذا یہ موضوع روایت ہے۔ المدخل میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اسحاق بن ابراہیم الطبری یہ جو ہے مالک ابن یانا فضیل بن ایاد عبداللہ بن ولید ازنی سے اس کی حدیث موضوع ہے، یعنی ان سے جب بیان کرتا ہے تو یہ موضوع روایت ہے اس کی جی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو لہذا یہ موضوع ہے جی۔